بیان کرواتا تو بھی آج چلو چلو اتنے اس پاس جاؤ نا باہر چلو 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 ہاں جی افتخار کچھ کہنا چاہو گے بیان قریب آ گیا بالکل مقدمہ فیصلے کے قریب پہنچ گئے کیا کہنا چاہیں گے اتوں آ جاؤ اتوں راستہ ٹھیک ہے آ جاؤ رستہ چھوڑ دو بالکل اپنی چھوٹے بھائی پیچھے ڈیوٹی کر دے جاؤ ہاں اس طرح اور پیچھے خیال رکھے نکل گیا ٹکرا نہ جائے ساودھان بھی آؤ آگے چلے جاؤ موقع دی چاہیے تھوڑے سے اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب بشیر. نور مقدم قتل کیس سے متعلق بات کریں گے. اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے 342 کی جو سٹیٹمنٹس ہوئیں ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی کورٹ میں, ان میں سے عصمت ذاکر اور ذاکر جعفر ان دونوں کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے. بہت سارے سوالات, سی ڈی آر, ٹیلی فونک رابطے اور بہت ساری چیزیں جن کے جواب جو ہے ان کو ڈیفنس میں انہوں نے دینے تھے, ان سے پوچھے گئے. اس کے علاوہ کچھ الزامات بھی پروسیکیوشن سائڈ پہ لگائے. کیس میں کہاں پہ کیا ہوا اس پہ سارا جو ڈیفنس انہوں نے لیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. جو ذاکر جعفر اور عصمت آدم ان دونوں کے جو سوالات ہیں وہ تقریباً ایک ہی قسم کے سوالات ہیں اور آلموسٹ 100% انہوں نے ایک ہی قسم کے جوابات دیے ہیں. تو ان کو میں سوال کویسچن آنسر جو ہے وہ پڑھتا جاتا ہوں, اس کے بعد جہاں پہ تھوڑی سی ضرورت ہوئی تو اس پہ بات کریں گے. پہلا سوال تو عدالت نے یہی پوچھا ہے کہ جو آپ کی پریزنس میں جو یہاں پہ پروسیکیوشن ایویڈنس کروائی گئی ہے وہ آپ نے سنی ہے؟ تو اس نے کہا بالکل سنی ہے. دوسرا سوال اس میں یہ ہوا ہے کہ جو it is the prosecution evidence that 18 July to 20 July your son namely Zahir Jaffar abducted and wrongly confined Noor Muqaddam deceased in house number 7 street F74 Islamabad, and you remained in touch with your son through telephone, and despite having the knowledge of designs you did not inform the police and facilitated and abetted the offense. What would you say? یہاں پہ اس کا جو جواب دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ it is absolutely incorrect. I left Islamabad along with husband on 17 July 2021 for Karachi and remained there till the morning of the 21 July. I am absolutely no knowledge of the alleged abduction and wrongful confinement of Noor Muqaddam by my son Zahir Jaffar. Even otherwise the prosecution has not produced an iota of evidence in this respect. تو یہ یہاں پہ جو عصمت آدم اور ذاکر جعفر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن نے ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پیش ہی نہیں کی جو ایویڈنس کے طور پر. اس کے بعد اگلا جو کویسچن ہے, تیسرا کویسچن ہے, اس میں مجموعی طور پر 9 سوالات پوچھے گئے. اگلا جو نیکسٹ کویسچن ہے یہ کہتے ہیں کہ it is in the prosecution evidence that from 18 July to 20 July your son namely Zahir Jaffar wrongfully confined Noor Muqaddam deceased in house number, وہ سارا لکھ کے آگے کہتے ہیں کہ and lastly he murdered her on 20 July and despite having the knowledge you did not inform the police and facilitated and abetted the offense of murder Noor Muqaddam. What would you say? اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہی کہ it is absolutely incorrect and there is no legally admissible evidence in this respect. The contents of وہ جو admissible ہوا ہے جو evidence ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں cannot be treated as evidence because its maker شوکت مقدم PW prosecution witness 18
in this court statement has not uttered a single word regarding its content. Moreover, the contents of exhibit, आगे वो जो उसमें गवाही जो लिखी गई है वो कहते हैं कि based on alleged confession allegedly made by Zahir Jaffar accused before police when he was admitted in the police custody. ये वो 161 की जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने हुई थी तो वो कहते हैं कि उसको इसके साथ जो है वो जोड़ा गया है, और शौकत मुकद्दम साहब के हवाले से ये कहते हैं, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कोई चीज़ जो है एट्रीब्यूट नहीं की उनसे। इसके बाद ये कहते हैं कि आर्टिकल 38 and 39 ऑफ कानून शहादत 1984 आर डायरेक्टली रेलिवेंट फॉर दिस सिचुएशन। वो अपने इस जवाब के जो है वो उसको मजबूत करने के लिए उसको इसका हवाला दिया गया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ प्रोसिक्यूशन केस, आगे वो सारी बात कहते हैं कि योर सन ज़ाहिर ज़ाकर टेलीफोनिकली इन्फॉर्म्ड यू द मर्डर प्लान टू यू वेयर अपॉन यू इन कनाइवेंस विद को अक्यूज ज़ाहिर जो ज़ाकर जाफर directed co-accused Zahir Zahoor to send his therapy work team for causing disappearance of evidence from crime scene. What would you say? ये बेसिक क्वेश्चन है जिस पे सारा जो है वो केस चल रहा है थेरेपी वर्क का, और ये असमत आदम और जो ज़ाकिर जाफर है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि ये दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, नाइदर माई सन ज़ाहिर ज़ाकिर इन्फॉर्म्ड मी टेलीफोनिकली अबाउट द alleged murder plan, nor I directed my co-accused Zahir Zahoor to send his workers for causing disappearance of the evidence from the crime scene. उसके बाद कहते हैं कि moreover there is no such prosecution evidence on the record in this respect. I would like to refer the statement of the PW 18, ये prosecution witness 8 है, 18 नहीं 8, मोहम्मद इमरान, who is the crime scene officer of the NFSA. He in examination in chief stated under we entered into the room in upper portion and dead body of the female were laying in room beheaded. The crime scene was intact till that time. तो ये बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन की साइड पे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा जो है एविडेंस जो है वो हमारे खिलाफ पेश ही नहीं किया, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जो मोहम्मद इमरान की जो स्टेटमेंट है वो उनकी फेवर में जा रही है। आगे जो 5th क्वेश्चन है वो ये है कि इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्टेड द CDR डाटा ऑफ योर मोबाइल नंबर आगे लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द को अक्यूज ज़ाहिर ज़ाकर जाफर, इफ्तिखार जमील अहमद, डिसीज नूर मुकद्दम एंड कंप्लेनेंट, वाइड रिकवरी मेमो, आगे वो सारा डिटेल लिखी हुई है, फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफ SP ऑफिस एंड विच शोज दैट you remained in touch with your son co-accused Zahir Jaffar and other co-accused. What would you say? ये क्वेश्चन है इसमें। आगे इसमें आंसर जो असमत और ज़ाकिर की जानिब से आंसर है वो ये कहते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट, द कॉल डाटा allegedly collected by the investigation officer is of no avail to prosecution because it has not been taken in possession from relevant telephone companies. ये बात पहले भी आती रही है कि इनका ये था कि टेलीफोन कंपनी से relevant टेलीफोन कंपनी से डायरेक्टली नहीं लिया गया। तो पुलिस वाले से ये कहती थी कि SP ऑफिस जो है उनसे लेता है, हम SP ऑफिस से लेते हैं। तो आगे कहते हैं नो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वाज एग्जामिन्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रायल. Even names of the subscribers have not been mentioned in CDR data. This respect I refer to the statements of the prosecution witness. यहाँ पे वो कहते हैं वही बात कि कोई उसका एम्प्लॉय भी उसका कोई स्टेटमेंट नहीं हुई, और इसके बाद ये कहते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम भी CDR में वो मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 12 था उसका हवाला देकर मोहम्मद जाबिर उसका हवाला देकर ये कहते हैं कि उसने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था, इट इज़ करेक्ट दैट ऑल CDR's डाटा आर माई कंप्यूटर जनरेटेड. इट इज़ करेक्ट दैट इन CDR's डाटा द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द सब्सक्राइबर हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड. आगे कहते हैं सिमिलरली PW जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 19 है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 15 वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि आई डिड नॉट राइट लेटर टू द मोबाइल फ़ोन कंपनी रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर्स ऑफ द सिम. तो ये पहले भी बात आई थी कि जो ओनर्स थे जितने भी उनके नाम के हवाले से लेटर लिखा था या नहीं, उसने कहा था कि नहीं लिखा था. It is correct that on CDR's data the name of the registered owners of the SIM has not been mentioned.
آگے چل کر کہتے ہیں کہ ایون ادروائز کال ڈیٹا از نو ایویڈنس ایٹ آل انلیس دیر از، یہ امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کال ڈیٹا ہے وہ بطور ثبوت پیش ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ اس میں اپنا ڈیفینس یہ لیا ہے کہ دیر از ایویڈنس آف ایکچوئل کنورسیشن. یہ کہتے ہیں کہ کال ڈیٹا از نو ایویڈنس ایٹ آل انلیس دیر از ایویڈنس آف ایکچوئل کنورسیشن بٹوین دا کالر, اٹس آڈیو ریکارڈنگ, ٹرانسکرپٹ or statement of the person who could state that he actually heard the conversation. But there is absolutely no such evidence on record. At this stage I would like to refer a judgment of Honorable Supreme Court of Pakistan. یہاں پہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کو ریفر کیا گیا ہے کہ it has been observed by Honorable Supreme Court of Pakistan as under. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ production of CD or data without transcript of the calls end-to-end audio recording cannot be considered used as evidence worth reliance. Besides the call transcripts, it should also be established on record that callers on both the ends were the same who call data is being used in evidence. یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے, 6th کویشچن ہے, اس میں کہتے ہیں why the police registered the case against you and why the PWs جو prosecution witness ہیں deposed against you. What would you say? یہاں پہ جواب یہ دیتے ہیں کہ I have been implicated in this case by the police in connivance with the complainant and there is no evidence against me. As a matter of fact, no PW deposed against me. Even if there is anything in the statement of witness, it is absolutely incorrect and based on malafide. آگے 7th کویشچن ہے, ڈو یو وانٹ ٹو پروڈیوس ڈیفینس ایویڈنس. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نو ایز دیئر از نو لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس اگینسٹ می وچ ریکوائر اینی ریبٹل. آگے کہتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو میک یور اون اسٹیٹمنٹ. تو یہاں اسٹیٹمنٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے. نو بیکاز سیٹ پروویژن از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ آئی has been held so by the Honorable Supreme Court. آگے 9th اور لاسٹ کویشچن جو ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ do you want to say anything else. اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ I am totally innocent. I along with husband has falsely been implicated by the police in connivance with the complainant and undue pressure of the social media against the real facts. There is absolutely no legally admissible evidence against me on record. At the relevant stage, I will submit written arguments through counsel for the kind consideration of the Honorable Court. It is my humble request that such written arguments may kindly be made part of the record when I will submit. یہ 9 questions تھے, ان کے جوابات ذاکر جعفر ہے اس کے بھی اور عصمت آدم دونوں نے دیے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف نہ تو کسی گواہ نے کوئی بات کی ہے, نہ کوئی ہمارے خلاف جو ایویڈنس ہے. پھر وہ کہتے ہیں کال ڈیٹا جس پہ بیس کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ اس کو مانتی نہیں ہے اس شکل میں, جس شکل میں یہ اس کو جو ہے وہ بطور ثبوت کے طور پیش کیا گیا ہے. یہ سپریم کورٹ کے اس کے طے کردہ جو اصول ہے, جو SOPs ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا. یہ انہوں نے بات کی ہے. مطلب یہ جو بنیادی جو پوائنٹ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سنگل ورڈ بھی جو شوکت مقدم صاحب نے اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہا. تو یہ پوائنٹس ہیں جو ذاکر جعفر اور عصمت آدم نے اپنی 342 کی سٹیٹمنٹس میں لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کو کیسے لیتی ہے, اور جو پروسیکیوشن ہے جب اس میں فائنل آرگومنٹس میں جائے گی تو اس کو کیسے جو ہے وہ ریبٹل اس پہ دیتی ہے. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو. اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.